فجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا. جو بندہ کسی عورت کے پر تہمت لگائے اگر 4 گواہ نہ ہوں تو 80 کوڑے اس کو قذف کی سزا دینی چاہیے جھوٹ بولنے کے بدلے. آج ہر بندے کو بدنام کرنے کی بات ہے. اسی صورت سید عائشہ کے اوپر لگنے والی تہمت کا ذکر ہے. آج ہم جب تہمت سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار ہاں واقعی یار بے ایمان ہوگا, واقعی بد کردار ہوگا, فوراً سے پہلے ایگری کر جاتے ہیں. اللہ نے کیا سبیل بتلایا, لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون. جو 4 گواہوں کو پیش نہیں کرتا اللہ کی نظروں میں بھی جھوٹا ہے. ابھی ہمارے سامنے مولانا ابو بکر معاویہ کا سکینڈل آیا, بدنام کیے جا رہے ہیں جناب, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے میں تاندلے والا میں گیا, انویسٹیگیٹ کیا, پرچے کے اوپر پرچہ, پرچے پہ پرچہ. بچے کے والد سے بھی ملا, اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, بس مولانا کے پیر دبا رہے تھے. میں کہا پھر بات اتنی کرنی چاہیے جتنی بات حقیقت میں ہو. کسی کو بدنام کرنا یا کسی کے بارے میں اس طرح کی افواہیں اڑانا جس سے ان کا پورا کیریئر ختم ہو جائے. الحمدللہ امید ہے آئندہ چند گھنٹوں کے بعد مولانا دوبارہ آزاد ہو جائیں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اہل ایمان کے بارے میں. فلاں پہ تہمت لگے میں نے مان لیا, فلاں پہ تہمت لگی میں نے مان لیا, فلاں پہ تہمت لگی میں نے مان لیا. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون. جو 4 گواہ لے کے نہیں آتا وہ عند اللہ بھی جھوٹا ہے. اس لیے افواہوں کو معاشرے پر پروموٹ کرنا یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں. ان سارے اقدامات کرنے کے بعد اگر 4 گواہوں کی موجودگی کے اندر کوئی بندہ مرد اور عورت بد کرداری کر رہے ہوں, 4 گواہ اس کے اوپر قائم ہو جائیں تو حضرات گرامی کے اندر پھر اس قسم کے فعل شنیع کا ارتکاب کرنے والے اور معاشرے کے اندر بے حیائی کے اوپر فروغ دینے والے, چاہے وہ زنا بالرضا ہو چاہے وہ زنا بالجبر ہو. اب زنا بالرضا کو جو ہے انڈوس کیا جاتا ہے ہر موقع پہ, بھائی رضامند ہے جو مرضی کریں. اور میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر بھی کرٹیسزم کیا جاتا ہے. میرٹل ریپ ہو رہا ہے, شادی شدہ زنا, اسے شادی شدہ زنا کہتے ہیں. میرٹل ریپ کی اصطلاحات بھی نکال لی ہیں ان ظالم انگریزوں نے, اور ان کے پیروکار بھی ان اصطلاحوں کو عام کر رہے ہیں. بھائی بیوی کی مرضی نہ ہو تو وہ نہ کرے, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی ہر غلط بات کو معاشرے پر پروموٹ کرنے کی بات. 4 گواہ موجود ہوں پھر بھی بندہ بد کرداری کا ارتکاب کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہونا چاہیے, الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانی اور زانیہ کو 100 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے, اور یہ ان کے کیے کی سزا ہے. اور جب سزا مل رہی ہو پھر ان کے بارے میں دل میں نرمی بھی نہیں آنی چاہیے. یہ اسلام کے احکامات ہیں. اور اگر کوئی بندہ 4 گواہ نہ ہو, باقی تو ہر معاملے 4 گواہوں کا ذکر کیا, لیکن دنیا کا واحد رشتہ جو انتہائی قریبی اور نازک حساس رشتہ ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. اس رشتے کے اندر اگر مرد اپنی بیوی کو بد کرداری کرتا ہوا دیکھے تو غیرت جو ہے مردانہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی, 4 گواہوں کو لے کے آئے. تو اللہ نے اس حساس رشتے کے اندر مرد کی 4 قسموں کو 4 گواہوں کے قائم مقام بنا دیا. کہا نہیں گواہ آتا کوئی بات نہیں, 4 قسمیں کھا, اور ساتھ یہ بات کہ اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو اگر میں جھوٹا الزام اپنی بیوی پہ لگاؤں. لیکن اللہ نے اس کے حق کا بھی خیال کیا, کہیں ایسا نہ ہو خاوند بے ایمان ہو اور عورت کو ذلیل کرنا چاہتا ہو, اس کو رسوا کرنا چاہتا ہو. اللہ نے کہا ضروری نہیں کہ اس کی کیلی کی قسموں کے اوپر یقین کر لیا جائے. اب عورت کو بھی موقع ملنا چاہیے صفائی دینے کا, وہ بھی 4 قسمیں کھائے کہ میرا خاوند مجھ کو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور اللہ کا میرے پہ غضب ہو اگر میرے خاوند کا الزام سچا ہو. اور دونوں نے قسمیں کھا لی, اب آپس میں جدائی ہو جائے گی. معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا. خاوند نے قسم کھائی, بیوی نے قسم کھانے سے انکار کیا, ہاتھ کو لگا دیا جائے گا. یہ اسلام ہے. اگر ان احکامات کے پر عمل کر لیا جائے, ایمانداری سے بتلائیے کہ معاشرے میں برائی ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں ختم. اللہ کے فضل و برائی کی جڑیں اکھیڑ دی جائیں گی. اور حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے آخر میں جا کر حضرت رسول اللہ کے احکامات عالیہ کی بلندی کا ذکر کیا, اور اسی کے پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم. جو حضرت رسول اللہ کے اوامر کو نہیں مانتے, جو آپ کے احکامات عالیہ کو نہیں مانتے, جو آپ کی حدیث طیبہ کو نہیں مانتے, جو آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتے, جو آپ کی جلوت و حلوت کو نہیں مانتے, جو آپ کی ازدواجی زندگی کو نہیں مانتے, جو آپ کی گھریلو زندگی کو نہیں مانتے, جو آپ کی سماجی زندگی کو نہیں مانتے, جو آپ کی سیاسی زندگی کو نہیں مانتے, جو آپ کی جہادی زندگی کو نہیں مانتے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ دنیا میں فتنے کا نشان نہ بنیں گے اور آخرت